ابو سفیان کی آواز سنائی دی جو ایک ہی روز پرانی تھی۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم مدینہ جا رہے ہو؟ کیا تمہاری رنگوں میں ولید کا خون سفید ہو گیا ہے؟ ریگستان میں جاتے ہوئے اسے یہ آوازیں سنائی دے رہی تھی اور وہ اپنے دوستوں کی یاد میں کھو گیا تھا جن کے خلاف وہ لڑا تھا اور جن کا خون اس کے سامنے بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک مصعب بن امیر بھی تھے۔ قریش جو جنگ سے منہ موڑ گئے تھے کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کو جا پکڑا۔ اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تم لوگ جنگ کو ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں کا دمخم ختم ہو چکا ہے۔ ابو سفیان بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ جنگ فیصلہ کن ہو۔ قریش کے چند سوار وہیں سے پلٹ آئے۔ خالد دیکھ چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ یہاں پھر ابو سفیان نے خالد کو کسی اور طرف بھیج دیا تھا اور کچھ آدمیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ مسلمان تھے۔ ابن قیمیہ لڑتے ہوئے مسلمانوں تک پہنچا اور اس نے مسلمانوں کا گھیرا توڑ دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصعب بن امیر کھڑے تھے اور عمارہ اپنے قریب پڑے ہوئے 2-3 زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ انہوں نے جب قریش کو ایک بار پھر حملے کے لیے آتے دیکھا تو زخمیوں سے ہٹ کر انہوں نے ایک زخمی کی تلوار اٹھا لی اور قریش کے مقابلے پر ڈٹ گئی۔ قریش کا سب سے پہلا سوار جو ان کے قریب آیا اس تک وہ نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے تلوار سے اس کی گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ سوار گھوڑے سے دوسری طرف گرا۔ عمارہ نے گھوڑے کے اوپر سے کود کر قریش کے اس آدمی پر وار کیا اور اسے زخمی کر دیا۔ وہ اٹھا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ مصعب بن عمیر کا قد و شکل و صورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہت رکھتی تھی۔ ابن قیمیہ مصعب کو رسول خدا سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار تھے۔ انہوں نے ابن قیمیہ کا مقابلہ کیا، پھر دونوں میں لڑائی ہوئی، لیکن ابن قیمیہ کا وار مصعب پر ایسا بھرپور پڑا کہ وہ گرے اور شہید ہو گئے۔ عمارہ نے مصعب کو گرتے دیکھا تو غصے سے بے قابو ہو گئی اور ابن قیمیہ پر تلوار کا وار کیا، لیکن ابن قیمیہ نے عمارہ پر ایک بھرپور وار کیا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی اور گر پڑی۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قریب ہی تھے ابن قیمیہ کی طرف بڑھے، لیکن ابن قیمیہ نے پیترا بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا وار کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کندھوں پر لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے ایک گڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخم کھا کر اس گڑھے میں گر پڑے۔ ابن قیمیہ پیچھے ہٹا اور چلا کر کہا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے، اور یہی نعرہ لگاتا میدان جنگ میں گھوم رہا تھا۔ اس کی آواز قریش نے بھی سنی تھی اور مسلمانوں نے بھی۔ قریش کو تو خوش ہونا ہی تھا، مسلمانوں پر اس کا بہت برا اثر ہوا جو حوصلہ ہار بیٹھے تھے اور احد کی پہاڑی کی طرف، لیکن انہوں نے قریش کے گھڑ سواروں پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ خالد اور اکرمہ کے گھڑ سواروں پر وار تھا۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کتنے ہی مسلمانوں کا خون بہہ گیا تھا۔ ان میں سے ایک رفاع بن وقش بھی تھے۔ خالد کے دل میں دور تک کی ایک اینٹ سی اٹھی۔ اسے ایسا احساس ہونے لگا جیسے وہ بے مقصد خون بہا رہا تھا، لیکن اس وقت وہ مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا۔ اب مسلمانوں کا دمخم ٹوٹ چکا تھا۔ پیدل گھڑ سواروں کا مقابلہ کب تک کرتے؟ وہ مجبور ہو کر پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تنگ سی وادی کی طرف جا رہے تھے۔ جس طرح مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں اپنا مورچہ چھوڑ دیا تھا، اسی طرح اب قریش کے آدمی مسلمانوں کی لاشوں پر ٹوٹ پڑے اور زخمیوں پر سے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے کچھ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں چلے گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان پر ایسی بے جگری سے حملہ بولا کہ ان میں سے زیادہ تر قریش کو جان سے مار ڈالا اور جو بچ گئے وہ بھاگ نکلے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند جگہ پہنچ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ میں سے 16 شہید ہو چکے تھے، جو چند زندہ تھے ان میں زیادہ تر زخمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی سے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ سخت مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ کچھ واپس مدینہ چلے گئے تھے، کچھ قریش کے انتقام سے بچنے کے لیے پہاڑی کے اندر موجود تھے۔ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زخمیوں کی طرف توجہ دینے کی فرصت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف تلاش کر کر کے تھک چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچی تھی۔ قریب ہی ایک چشمہ تھا۔ حضرت علی وہاں سے کسی چیز میں پانی لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھونے لگی اور سسک سسک کر رو رہی تھی۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر نے اسے روحانی اور اطمینان دیا تھا، لیکن ایک للکار نے اسے چونکا دیا۔ وادی میں سے للکار کی گونج اٹھی اور دور تک سنائی دی۔ کوئی بڑی ہی بلند آواز میں کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور سلامت ہے۔ اس للکار پر خالد کو ہنسی بھی آتی تھی اور افسوس بھی ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ مسلمان پاگل ہو چکے ہیں۔ ہوا یوں تھا جس طرح مسلمانوں کے دھیان ادھر ادھر بکھر گئے تھے یا چھپ گئے تھے، اس طرح قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کا مسلمان ادھر ادھر گھومتا پہاڑی کے اس مقام کی طرف چلا گیا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے جذبات کی شدت سے نعرہ لگا دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ تمام مسلمان جو اکیلے یا دو چار کی ٹولیوں میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے آوازوں پر دوڑ کر آئے۔ حضرت عمر بھی اسی آواز پر رسول
صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تھے۔ اس سے پہلے ابو سفیان میدان جنگ میں بڑی ہوئی ہر ایک لاش کو دیکھتا پھرتا تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تلاش کر رہا تھا۔ اسے قریش کا جو آدمی بھی ملتا اسے پوچھتا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش نہیں دیکھی؟ اس تلاش میں خالد اس کے سامنے آ گیا۔ خالد، ابو سفیان نے پوچھا، تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی؟ نہیں، خالد نے جواب دیا، اور ابو سفیان کی طرف ذرا جھک کر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ محمد قتل ہو چکا ہے؟ ہاں، ابو سفیان نے جواب دیا۔ وہ ہم سے بچ کر کہاں جا سکتا ہے؟ تمہیں شک ہے؟ ہاں ابو سفیان، خالد نے جواب دیا، میں اس وقت تک شک میں رہتا ہوں جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی آسانی سے قتل ہو جانے والا شخص نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو کا اثر ہو گیا۔ ابو سفیان نے تکبر کے لہجے میں کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے نہیں تھا؟ کیا تم اسے نہیں جانتے تھے؟ جو شخص اتنی قتل و غارت کا ذمہ دار ہے اسے ایک روز بھی قتل ہونا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو چکا ہے، جاؤ اور دیکھو، اس کی لاش کو پہچانو، ہم اس کا سر کاٹ کر مکہ لے جائیں گے۔ اسی وقت پہاڑی میں سے کعب بن مالک کی للکار گونجی، مسلمان خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و سلامت ہے۔ پھر یہ آواز بجلی کی کڑک کی طرح گرجتی گرجتی وادی کے میدان میں گھومتی پھر رہی تھی۔ سن لیا ابو سفیان؟ خالد نے کہا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ میں ان پر حملہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آؤں گا۔ کچھ دیر پہلے خالد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پہاڑی کے اندر جاتے دیکھا تھا، لیکن وہ بہت دور تھا۔ خالد ہار ماننے والا اور اپنے ارادوں کو چھوڑنے والا آدمی نہ تھا۔ اس نے اپنے چند ایک سواروں کو ساتھ لیا اور پہاڑ کے اس مقام کی طرف بڑھنے لگا جدھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے دیکھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خالد کو اپنے سواروں کے ساتھ اس گھاٹی پر چڑھتے دیکھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بے ساختہ دعا نکلی، خدا عز و جل انہیں اسی وقت وہیں روک لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خالد اور اس کے سواروں کو اوپر آتے دیکھا تو تلوار نکال کر کچھ نیچے اتر آئے۔ ولید کے بیٹے حضرت عمر نے للکار کر کہا، اگر لڑائی لڑنا جانتے ہو تو اس درے کی تنگی کو دیکھ لو، اس پر چڑھائی کو دیکھ لو، کیا تم اپنے سواروں کے ساتھ ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نکل جاؤ گے؟ خالد لڑنے کے فن کو خوب سمجھتا تھا، اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جگہ گھوڑوں کو گھما پھرا کر لڑنے کے لیے نہیں ہے۔ خالد نے خاموشی سے اپنا گھوڑا گھمایا اور اپنے سواروں کے ساتھ وہاں سے نیچے اتر گیا۔ جنگ احد ختم ہو چکی تھی۔ قریش اس لحاظ سے برتری کا دعویٰ کر سکتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچایا تھا، لیکن یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی تھی۔ لیکن یہ ہماری شکست تھی۔ خالد کو جیسے اپنی آواز سنائی دی، مسلمانوں کی نفری 700 تھی اور ہم 3000 تھے، ہمارے پاس 200 گھڑ سوار تھے۔ ہماری فتح تب ہوتی جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے۔ خالد اپنے آپ میں جھنجھلاہٹ محسوس کر رہا تھا، اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اس کے دانت بچنے لگے تھے۔ اسے جنگ کا آخری منظر یاد آنے لگا۔ اس نے اس بھیانک ذات کو ذہن سے نکالنے کے لیے سر کو جھٹکا دیا، لیکن اس کی یاد اور بڑھنے لگی۔ اسے اپنے آپ سے شرم محسوس ہونے لگی۔ جنگجو یوں نہیں کیا کرتے۔ خالد جب حضرت عمر کی للکار پر واپس آ رہا تھا تو اس کی بلندی سے اس کی نظر میدان جنگ پر پڑی۔ وہاں لاشیں بکھری ہوئی تھی، شاید اس میں بے ہوش اور زخمی بھی ہوں گے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانے کے لیے نہ ابھی مسلمان آگے بڑھے تھے نہ اہل قریش۔ خالد کو ابو سفیان کی بیوی ہندا نظر آئی، وہ ہاتھوں میں خنجر لیے ہوئے دوڑتی چلی آ رہی تھی۔ اس کے اشارے پر قریش کی وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ آئی تھی اس کے پیچھے دوڑی آ رہی تھی۔ ہندا ہر ایک لاش کو دیکھ رہی تھی، وہ ہر لاش کو دیکھتی تھی، کوئی لاش اسے اوندھے منہ پڑی نظر آتی تھی۔ وہ پاؤں کے ٹھوکر سے اس لاش کو سیدھا کر اس نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا تھا کہ حمزہ کی لاش کو تلاش کرو۔ اسے حمزہ کی لاش مل گئی۔ ہندا بھوکے درندوں کی طرح لاش کو چیرنے پھاڑنے لگی۔ اس نے لاش کے کچھ اعضاء کاٹ کر پھینک دیے۔ اس نے دوسری عورت کو دیکھا جو اس کے قریب کھڑی تھی، کھڑی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ ہندا نے اس عورت سے یوں پوچھا جیسے وہ پاگل ہو چکی ہو، یہ دیکھو میں نے اپنے باپ اور اپنے چچا اور اپنے بیٹے کی قاتل کی لاش کا کیا حال کر دیا، جاؤ مسلمانوں کا ہر ایک لاش کا یہی حال کرو۔ اب وہ عورتیں مسلمانوں کی لاشوں کو چیرنے پھاڑنے کے لیے وہاں سے ہٹ گئیں تو ہندا نے خنجر سے حمزہ کا پیٹ چاک کر کے اس کے اندر ہاتھ ڈالا اور اس کے ہاتھ باہر آیا تو اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ تھا جو ہندا نے خنجر سے کاٹ لیا تھا۔ حمزہ کے کلیجے کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور بری طرح اسے چبانے لگی، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے کلیجے کے اس ٹکڑے کو اگل دیا۔ خالد کو دور ابو سفیان کھڑا نظر آیا۔ ہندا کی اس وحشیانہ حرکت پر خالد کا مزہ کرکرا کر دیا۔ وہ جنگجو تھا، وہ صرف آمنے سامنے لڑائی لڑنے والا آدمی تھا۔ اپنے دشمن کی لاشوں کے ساتھ یہ سلوک بلکہ اس نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ ابو سفیان کو دیکھ کر خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کے پاس جا کر گھوڑا روکا۔ ابو سفیان، خالد نے غصے اور حقارت کے لہجے میں کہا، کیا تم اپنی بیوی اور ان عورتوں کی وحشیانہ حرکت کو پسند کر رہے ہو؟ ابو سفیان نے خالد کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں بے بسی کی جھلک۔ تم ہندا کو جانتے ہو خالد؟ ابو سفیان نے دبی سی زبان میں کہا، یہ عورت اس وقت پاگلوں سے بدتر ہے، اگر میں یا تم اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ خنجر سے ہمارے پیٹ بھی چاک کر دے گی۔ خالد ہندا کو جانتا تھا، وہ ابو سفیان کی بے بسی کو سمجھ گیا۔ ابو سفیان سر جھکا کر گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا اور منہ پھیر کر دوسری طرف چل پڑا۔ خالد ابھی اس منظر کو برداشت نہ کر سکا۔ جب ہندا حمزہ کی لاش کا کلیجہ چبا کر اگل چکی تو اس نے پیچھے دیکھا، اس کے پیچھے وحشی بن حرب کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں افریقہ کی بنی ہوئی برچھی تھی جس سے اس نے حمزہ کو شہید کیا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو بن حرب؟ ہندا نے کہا، جاؤ اور
مسلمانوں کی لاش کے ٹکڑے کر دو۔ وحشی بن حرب بولتا بہت کم تھا، اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ بات اشاروں میں کر لی جائے۔ اس نے ہندا کا حکم ماننے کے بجائے اپنا ہاتھ ہندا کے آگے پھیلا دیا اور اس کی نظریں ہندا کے گلے میں لٹکے ہوئے سونے کے ہار پر جم گئی۔